ہولی کا ہولی بھی ہندوؤں کے تہواروں میں سے ایک ایسا تہوار ہے جس کا تذکرہ، جس کا ورنن ہندو دھرم گرنتھوں میں، جو ان کی دھارمک کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان میں تفصیل سے، وستار سے نہیں ملتا ہے۔ اور آج یہ لوگ جس طرح سے ہولی مناتے ہیں، ہم آپ دیکھتے ہی ہیں، تو یہ طریقہ تو خیر کہیں اشارے میں بھی نہیں ملتا ہے۔ اور آج ہم قریب سے دیکھیں جا کر کے کہ ہولی کس طرح سے مناتے ہیں۔ رنگ کے علاوہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ بالکل محرم سے ملتا جلتا ہے۔ محرم بھی زبردستی کا تھوپا گیا ایک تہوار ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس لیے اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محرم بھی، یہ ہولی بھی تھوپا گیا ایک تہوار ہے۔ تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ ہندوؤں ہی میں سے جو بعض لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس کو بدھی جیوی کہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہولیکا ایک عورت تھی شودر جاتی کی۔ ہندوؤں کے ہاں جات پات چلتا ہے، اونچ نیچ بھید بھاؤ اس حساب سے وہاں ہے۔ تو شودر سب سے نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بڑی آبادی ہے، 90% آبادی اس کی دلت کو ملا کے بن جاتی ہے، جس کو چھونا دیکھنا سب کچھ منع ہے، ساتھ رہنا، بیٹھنا، کھانا پینا دنیا بھر کسی ہے، وہ دونوں الگ الگ ہیں۔ آج اس دور کے اندر مسلمانوں سے لڑانے کے لیے اس کو ہندو میں شامل کر لیا برہمنوں نے، ورنہ ان دونوں میں اتنا اختلاف تھا کہ کہیں کہیں پر لکھا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی پاپ ہے، اس سے بات کرنے والا اپوتر ہو جاتا ہے، اس کو چھونے والا اپوتر ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کوئی کھا لے تو نرک میں جائے گا، اگلا جنم اس کا سور کا ہوگا، 7 جنم کتے کا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں دھرم گرنتھوں کے اندر بڑی پڑی ہیں۔ تو یہ شودر ہیں جو ہندو کے ہاں آج کے دور میں یہ لوگ ہندو بن گئے ہیں، برہمنوں نے اس کو ہندو کے اندر شامل کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہولیکا ایک عورت تھی، شودر جاتی کی عورت تھی، جو برہمنوں کے پاکھنڈ کے خلاف، برہمنوں کے بنائے ہوئے یہ طور طریقے کے خلاف، پھندے اور جال کے خلاف یہ بولتی تھی، آواز اٹھاتی تھی۔ تو برہمنوں نے اسے زندہ جلا دیا۔ آپ یوٹیوب پہ ہی دیکھیں گے بہت سارے پترکار کو کہ وہ لوگ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہولیکا ایک عورت تھی، اس عورت کو زندہ جلا دیا گیا، برہمنوں نے زندہ جلا دیا، پھر اسی کی خوشی میں آپ لوگ مناتے ہیں۔ تو یہ کیسا پاکھنڈ ہے، کیسا طریقہ ہے؟ اس طرح کی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پر، روڈ پر ہندو سے سوال کرتے ہیں، یہ چیز آپ کو یوٹیوب پر سینکڑوں اس طرح کی ویڈیو مل جائیں گی۔ تو یہ باتیں آتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت کے جلانے پر اتنی خوشی اور اس طرح کا اتنا بڑا تہوار کہ پورے دیش کے اندر کیا کہتے ہیں 3 دن 4 دن پورا بند کر دیا جاتا ہے۔ تو خیر جو بھی ہو، سچائی کیا ہے پتہ نہیں۔ اور یہ وہ بات ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ سچائی کیا ہے۔ اور میری کیا رائے ہے وہ میں اب اپنی رائے بتاتا ہوں، اور یہی بات مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے کہ میں نے جب ہولی کو قریب سے دیکھا، تو قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہولی ہندوؤں کا تہوار نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ ہندوؤں کا تہوار نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب دیکھیں، میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں کا تہوار کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، ہندو سے میری مراد جو ہوتی ہے وہ برہمن لوگ ہوتے ہیں، جو اونچے جاتی کے لوگ ہیں، جو ہندوؤں میں برہمن، چھتریے، یہ مراد ہے۔ شودر تو زبردستی کے لوگ ہیں یا دلت ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ہندوؤں کا تہوار اس وجہ سے نہیں ہے کہ کل میں نے دیکھا کہ میرے بغل میں، قریب میں ہزاروں لوگ شراب لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ سارے دلت اور شودر سماج کے لوگ تھے، برہمن وغیرہ یہ لوگ نہیں تھے، اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شراب لے گئے، پیے، مستی۔ اور آپ دیکھیں گے سارے لوگ جانتے ہیں، اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ پورے دیش میں جہاں بھی، جس جگہ بھی
لوگ ہولی مناتے ہیں تو وہ پوری طرح سے پی کر کے مناتے ہیں، بچہ بوڑھا جوان نوجوان سارے لوگ پی کے مست رہتے ہیں، اس کے بعد ہولی میں وہ موج مستی کرتے ہیں۔ اور بے حیائی بے شرمی اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے تو اور اندر کی بات تو خیر وہ جانتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہندو دھرم کے اندر نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ کے ہندوؤں کے یہاں شراب کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے زیادہ سخت قانون شراب کے اوپر ہندو دھرم کے اندر ہے، ایک دو نہیں بلکہ دسیوں بیسیوں گرنتھوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ شراب پینے والے کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ پاپ مرنے کے بعد ہی ختم ہوگی، یعنی جب تک اس کو زندہ نہ مار دیا جائے اور تڑپا کے نہ مارا جائے شراب پینے والے کو، تب تک اس کا پاپ ختم نہیں ہوگا۔ وہی سزا لگ بھگ سبھی دھارمک پستکوں کے اندر دی گئی ہے۔ تو اتنی سخت چیز کو دھارمک تہوار کے اندر کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ تو اس چیز کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ تہوار ہندوؤں کا نہیں ہے، یعنی کہ برہمنوں کا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے راستے پر کس طرح سے بے شرمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ تصویروں کے اندر آپ دیکھیں اس طرح کی حرکت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سختی سے برہمن دھرم گرنتھوں کے اندر اونچی جاتی کی عورتوں کو اور اونچی جاتی کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے بارے میں بات آئی ہے، بہت زیادہ آئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں، یہ طریقہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہندو دھرم کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ چلو یہ چیز آئی کہاں سے ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور تھوڑی سی مضبوطی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز بھی زبردستی تھوپی گئی ہے۔ ایک تہوار برہمنوں نے دے دیا، یا پھر کہیں سے کوئی چیز مل گئی، یا ہو سکتا ہے کہ اس دیش کے جو شودر سماج ہیں یا دلت سماج ہے ان کا اپنا تہوار ہو، اس میں تھوڑا اور رنگ ڈالنے کے لیے برہمنوں نے اپنا طریقہ اس میں ڈال دیا ہو اور اپنی بات ڈال کر کے تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر ان لوگوں کو اکسا کر کے اسی میں مست رکھا ہو، تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ برہمنوں کی یہ چال ہے، اور برہمنوں نے اجازت بھی دے دیا دھارمک پستکوں کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں جو شودر سماج کے لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر اگر شراب پی لے تو کوئی سزا وزا نہیں ہے، تو اس کی اجازت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا ان لوگوں کا اپنا ہی ہے، برہمنوں کا اگر ہے کچھ تو یہی ہے، یا ہو سکتا ہے یہ بھی کہ برہمنوں نے اس کی اجازت دے دی ہو اس کو پھنسا کر کے رکھنے کے لیے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ غلام کو غلامی میں رکھنے کے لیے کہ آزاد نہ ہو، تو اس طرح کی چالیں آج کے دور کے اندر ہی برہمنوں کی ہزاروں ہیں، تو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ باقی ہر انسان اپنے طور پر سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہے نہیں ہے، لیکن جو بات صحیح ہے کہ جس طرح سے آج ہولی منائی جاتی ہے پورے دیش کے اندر، وہ طریقہ ہندو دھرم میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی کہ ہندو دھرم کا وہ طریقہ ہے نہیں، کہیں پہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے ہولی کے بارے میں۔ تو یہ ساری موج مستی میں برہمن پھنسا کے رکھتے ہیں تاکہ مست رہے، اور پھر جو ہے میری بات سنتا رہے، دنگا فساد یہ ساری باتیں ہوتی رہتی، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔